بڑی قیمت. اللہ، میں آپ کو کیا عرض کروں. ہم ایک دفعہ تبلیغ میں گئے، چلے میں گئے. آپ کو عجیب قصہ سنا. چلے میں گئے تو رات کو میں نے ایک خواب دیکھا. اللہ، خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا. کس کا اجتماع ہے؟ تبلیغ والوں. تبلیغ والوں کا ایک بہت بڑا اجتماع. ہمیں چلی میں گیا ہوں، یہ خواب دیکھا. میں بھی ایک گلی کے اندر بیٹھا ہوا. اب اس گلی میں جو میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس گلی کے موڑ پہ آگے میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک. اللہ، اجتماع کے بیچ میں روزہ مبارک. اب اجتماع ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، لوگ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو بٹھا رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بات سنو. اب میں جب دیکھتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، اللہ، تو دل کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں جا کر کے روزہ اقدس کی زیارت کروں. اجتماع ہو رہا ہے تبلیغ کا، ایک سنت جو زندہ ہو رہی ہے، اس کا مقام اللہ بتا رہا. یہ تبلیغ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے. وہ مقصد زندہ ہو رہا. کیوں؟ میں چلے میں گیا ہوں تو تڑپ پیدا ہوتی ہے اندر دل میں کہ جا کر روزہ اقدس کی زیارت کروں. اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں بیچ میں روڈ کے بیٹھا ہوں اور کھڑا ہو کر فٹ پاتھ جو ہے وہ خالی ہے، روڈ کے بیچ میں بیٹھے. تو جب میں فٹ پاتھ کی طرف چلتا ہوں تو ایک ساتھی جماعت کا کھڑا ہے، مجھے کہہ رہے مولانا ابھی بیٹھو. ہاں بیٹھ جاؤ، بیان ہو رہا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں بیان سنوں گا، جا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ سامنے روزہ مبارک نظر آ رہا ہے، ذرا مجھے اتنا ٹائم دے دو، میں جا کے زیارت کروں. تو وہ ساتھی مجھ سے کہتا ہے مولانا آپ تو اٹھ جاؤ گے، لیکن کہیں آپ کے ساتھ یہ مجمع نہ اٹھ جائے اور ساتھی نہ اٹھ جائے تو انتشار پیدا ہو جائے گا. انتشار پیدا ہو جائے. میں اس سے کہتا ہوں آپ فکر نہ کرے، کوئی انتشار نہیں. میں چپکے سے یہ فٹ پاتھ کی کنارے کنارے چپکے سے جاؤں اور کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اب میں کنارے کنارے سے جاتا ہوں، اس کام کی اہمیت بتاتا ہوں اور اس سنت کی زندہ کرنے کی قیمت بتا. ایک سنت جو زندہ کیا جاتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کتنی بڑی قیمت. اب میں جب چپ چپ کے روزہ اقدس کے پاس جاتا ہوں، اللہ کیسا منظر. سامنے دیکھتا ہوں تو جالیہ مبارک کھلی ہوئی، جالیہ مبارک کھلی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہے. تو میں قریب جاتا ہوں. جب قریب جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر مجھے اپنی سینے مبارک سے ملا. اور سینے مبارک سے ملانے کے بعد وہ ایک خادم ساتھ کھڑا ہوا ہے،
اس سے کہتے ہیں ابسلم، ارشاد فرماتے ہیں ہاں وہ میں نے تجھے جو تاج دیا تھا نا، تاج، وہ تاج لا کر مجھے دے دو، تیرے پاس میں نے تاج رکھوایا تھا وہ مجھے لا کے دے دو۔ اب میں کھڑا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے کھڑے، تو وہ ساتھی وہ خادم تاج لا کے، تاج کیا ہے؟ ایک صافہ مبارک ہے جس کا ایک تار سونے کا اور ایک چاندی کا، یہ تاج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ تاج لے کر اپنے دست مبارک سے یوں اٹھاتے اور اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیتے اللہ، اور سر پہ رکھنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے ارشاد فرماتے ہیں جاؤ، جہاں جاؤ گے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں جاؤ گے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اس کے بعد میرا ایک اور ساتھی آتا میرے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس خادم سے فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا صافہ لے آؤ، تو دوسرا صافہ وہ خادم لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ صافہ اس کی سر پہ تم رکھ دو، خود نہیں رکھتے، اس خادم سے فرماتے، وہ خادم کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تم اس کے سر پہ رکھ دو، اچھا تو وہ اٹھاتا ہے سر پہ رکھ دیتا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب جاؤ، جہاں جاؤ گے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب صافہ مبارک جو ایک تار سونے کا ایک چاندی کا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو بہت چمک رہا ہے، آگے جاؤں گا تو تماشا میرا بن جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کہاں سے مل گیا، تو میں اپنا رومال اٹھاتا ہوں اور اس تاج پر اوپر ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، اور میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، جب آگے چلتا ہوں تو ریل گاڑی پورے اسپیڈ کے ساتھ، ریل گاڑی پوری اسپیڈ کے ساتھ چل رہی، اب وہ ریل گاڑی چل رہی پوری اسپیڈ کے ساتھ، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ ڈرائیور مجھے دیکھتا ہے اور ایک دم بریک مارتا ہے، اب وہ تیز گاڑی جب بریک مارتا ہے تو وہ لوہے کا جو وہ جو اس کے پہیے ہے اس پر جب بریک لگتا ہے تو وہ سی 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 کرتا ہے، اور کرتے کرتے آخر وہ ریل گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، جب ریل گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو ڈرائیور مجھے کہتے جلدی آؤ جلدی آؤ، میں نے تیرے لیے گاڑی روکی، میں نے یہ گاڑی تیرے لیے روکی، تو میں اس گاڑی کی طرف جب چلتا ہوں تو مجھے یہ وہی خیال آتا ہے، اس خواب کے اندر ہی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ تاج پہن لو اور جہاں جاؤ گے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تو اتنا تیز چلتے ہوئے ریل گاڑی ایک آدمی کے لیے کبھی نہیں رکتی ہے، کہیں جنگل میں ایک آدمی جا رہا ہے ریل گاڑی کو ہاتھ دے دے تو رک جائے گی، کبھی نہیں رکتی، تو میں اپنے آپ سے خود کہتا ہوں خواب میں ہاں یہ اس تاج، یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ تاج رکھا ہے یہ اس تاج کی برکت ہے، اس تاج کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد میں گاڑی میں چڑھتا ہوں اور پھر اس خواب سے بیدار ہو جاتا، جب میں بیدار ہوا تو میری یہی عادت تھی، میں اپنے ہر خواب کو اپنے شیخ میرے استاد محترم میرے سر کے تاج میرے دل کے ٹکڑے مولا حضرت مولانا فضل محمد صاحب وہ حیات تھے،
میرے شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ تو انتقال کر چکے، وہ حیات سوات میں تھے. میرا کوئی معاملہ ہوتا میں حضرت کو خط لکھ دیتا. اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا بھی امام بنایا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے. کتنے بڑے اللہ والے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا دنیا دار آیا میرے شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ، کئی میلوں کا مالک حضرت سے. حضرت کو تو اللہ نے بڑا شان استغنا دیا. کوئی بھی آ جائے، کتنا بڑا مالدار آ جائے، کتنا بڑا دولت مند آ جائے، حضرت پر اثر نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں. ہر وقت ان کے سامنے خدا کی عظمت ہوتی. تو اللہ کی عظمت کے سامنے مخلوق کیا ہے؟ یہ سارے خزانے تو خدا کے سامنے 2 انگلی کی میں سے اللہ پیراتا ہے. وہ دل، جس دل کے اندر اللہ پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ مجھے زمین سما سکتا ہے، نہ میری زمین مجھے سما سکتی ہے، نہ میرا آسمان مجھے سما سکتا ہے، الا قلب عبد مؤمن، مگر ایک مومن کے دل میں آ جاتا ہے. تو دل کتنا بڑا ہے، دل کتنا بڑا قیمتی ہے. ایک مومن کا دل کتنا بڑا قیمتی ہے کہ نہ یہ زمین و آسمان اللہ پاک کو سما سکتی ہے مگر مومن کا دل اسے سماتا ہے. تو دل کتنا بڑا قیمتی، اس سے بڑا قیمتی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. ارشاد مبارک ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے ساتھ فرما، یوں بھی فرما دیتے تو اس میں شک نہیں، لیکن ان لگا کے ہماری دل کی یقین کو بڑھانے کی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. لوگوں کے دل رحمان یعنی اللہ کے 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہتا ہے پھراتا ہے. اتنا بڑا خزانہ یہ دل، سب سے بڑا خزانہ ہے اس کائنات میں. سب سے بڑا خزانہ مومن کا دل ہے. کتنا بڑا قیمتی ہے. ایک مومن کی قیمت اللہ پاک کی نزدیک بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع دی. آخری حج وہی پہلا وہی آخر، نہ اس سے پہلے حج کیا نہ اس سے آخر میں کیا، وہ ایک ہی حج. اس میں خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ؟ صحابہ خاموش ہو گئے. اللہ و رسول والا کہ اس صحابہ نے سوچا کہ یہ تو عام مشہور ہے، سب جانتے، تو آپ سے ہم کیوں پوچھ رہے؟ اس کا مطلب اس کا کوئی خاص نام ہوگا یا آپ کوئی اور چیز بتا رہے ہوگے. اس لیے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بھی ہمیں نہیں پتا کون سا. نہیں تو مہینہ تو سب بچہ جانتا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آپ سے ہم حج کے لیے تشریف لائے. لیکن انہوں نے یہ دل میں سوچا. یہ محدثین نقطہ نکالتے کیوں کہا صحابہ نے؟ وہ نہیں جانتے تھے یہ ذی الحجہ کا مہینہ. یہاں کیوں کہا اللہ و رسول؟ وہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی اور نام ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کو ہم نہیں جانتے. اس لیے صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا. نہ بولے تو جھوٹ ہو جائے گا. ایک آدمی کو آپ کہے یہ کیا چیز ہے اور وہ جانتا ہے، اور جانتے وہ کہتے اللہ و رسول والا، اللہ اور اس کا رسول بھی اتا جانتے، میں نہیں جانتا. جو جھوٹا ہوگا یا نہیں؟ وہ جانتا بھی ہے یہی چیز یہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور پھر بھی کہتے مجھے نہیں پتا اللہ اس کا رسول. تو یہ جھوٹا ہوگا یا نہیں؟ بتاؤ. تو ذی الحجہ کا مہینہ تو وہ جانتے تھے، بچہ جانتا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے.
تو پھر صحابہ نے کیوں کہا اللہ و رسول والا، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر. ہاں یہاں ایک نقطہ محدثین بیان، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الحدیث کہا. جب حدیث شریف کا کی تشریح آتی تھی تشریح، تو اللہ پاک ان کے دل پہ ایک الہام ڈالتے. ایک تشریح تو وہ ہوتی تھی جو سارے محدثین نے لکھا ہے، اس کی ایک تشریح تو وہ ہوتی، اور پھر اس کے اندر ایک تشریح وہ حضرت لکھتے تھے جو آپ کے دل پہ اللہ الہام کرتے. کس پر؟ شیخ الحدیث. تو حضرت کے اندر اتنا انتہائی تواضع تھا، وہ جو الہام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اس حدیث شریف کی شرح کی تشریح کی، ایک تو عام محدثین کی تشریح وہ تو بیان فرمایا. حضرت نے تراجم بخاری بھی کی، شیخ الحدیث صاحب نے تراجم بخاری. میرے شیخ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بخاری شریف کی تراجم جو ہے یہ پوری امت کی ذمہ قرض تھا، قرض. اس قرض کو آج تک کسی نے ادا نہیں کیا. یہ قرض کس نے ادا کیا؟ یہ شیخ الحدیث صاحب. انہوں نے تراجم بخاری شریف لکھی اور پوری امت کا قرض ادا کیا. اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے حدیث کی. اور کسی حدیث شریف میں بعض وقت نقطہ آتا تھا تو میرے شیخ بھی تو علم کے سمندر تھے، کوئی حدیث کا نقطہ نہیں چھوڑا. لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نقطہ لکھتے تو میرے شیخ جب اس کو بیان کرتے تو ہنس کر فرماتے یہ شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ تو کتابوں کا کیڑا ہے. اللہ محبت میں فرماتے یہ تو کتابوں کا کیڑا ہے. یہ عجیب نقطہ بیان کیا، عجیب نقطہ جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیا. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس حدیث کی تشریح کرنے کے بعد ان پر پھر اللہ کی طرف سے کوئی الہامی نقطہ آتا تھا تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی درج کرتے. اپنے حدیث کی بہت شروعات کی. ابن ماجہ کا شرح، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شرح. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب حدیث کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی. فقہ مالکی والوں کے لیے سب سے بڑی. لیکن فقہ مالکی والوں کے لیے جب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شرح لکھا تو مالکی علماء نے یہ کہا، جب یہ شرح پہنچ گیا وہاں، انہوں نے کہا یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے یہ حنفی نہیں، یہ مالکی ہے. اور اس نے اتنی جزیات اس میں لکھی ہے کہ ہم فقہ مالکی کے بڑے بڑے ہمارے علماء اور بڑے بڑے محدثین اتنے جزیات، اتنے نقطے نہیں لکھ سکتے جتنے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرح میں فقہ مالکی کی نقطے لکھی اور جزیات لکھی. تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ شرح لکھنے والا ہم حنیفی نہیں ہے، یہ تو ہمارا مالکی ہے. اللہ نے اتنا علم دیا. تو ان پر الہام ہوتا تھا، الہام حدیث کی شرح کا الہام ہوتا. تو جہاں الہام ہوا نا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت. الہام کہتے ہیں نا، اللہ والوں پہ کیا ہوتا ہے؟ الہام. اور پیغمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ وحی. اور نبوت ملنے سے پہلے جو ان پہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف، اس کو کہتے ہیں ارہاس. نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو ان پر باتیں آتی ہے اس کا نام ہے ارہاس. اور نبوت کے ملنے کے بعد جو آتی ہے اس کا نام ہے وحی الہی. اور اللہ والے کو جو ملتی ہے کوئی اللہ کی طرف سے اس کا نام ہے الہام. اور ایک دشمن خدا پہ کوئی بات نقطہ کھل جائے تو اس کا نام ہے استدراج. یہ اللہ ڈیل دیتے. یہ جو باتیں کرتا ہے نا دین کے اندر، یہ اللہ ڈیل دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھلاتا ہے. جیسے آدمی کیا کرتا ہے،
جب بچے اسکول نہیں جاتا ہے نا تو آدمی جیب سے ٹافی نکالتا ہے, بیٹھے یہ ٹافی لے لے کھا لے, ہاں جا کے سبق پڑھ. تو یہ دشمنان دین ہے, یہ ٹافی اللہ دے. چلو کچھ دن کی زندگی ہے, ان کو تھوڑی سی دنیا سے فائدہ اٹھانے دو. ٹافی ہے یہ, اس میں اندر پسے رہیں گے, دشمنان دین ہے, اور پھر ایک ساتھ سزا اللہ دیں گے, ایک ساتھ مل کے اکٹھی دے دیں گے. خیر میں پتہ نہیں کس طرف چلا گیا, بات عرض کر رہا تھا. اب یہ خواب جو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے حضرت شیخ کو دی, سوات کے مولانا صاحب, مولانا فضل محمد صاحب, اپنے وقت کے سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ. میرے عقیدے میں سوات کے اندر سلسلہ قادریہ کے اپنے وقت کے سب سے بڑے اللہ والے اور سب سے بڑے عالم بزرگ. ہم جب ملتے تھے نا حضرت سے تو حضرت ہمیں ایسے سینے سے لگاتے, اور سینے سے لگا کر اللہ نے کتنا کرامت دی ہے, میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا. سینے سے لگانے کے بعد ایسے ہاتھ پھیرتا, یوں بدن پہ ہاتھ پھیرتا. اب میں سوچتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس ہاتھ کے اندر جب کبھی کوئی درد ہو, کوئی تکلیف ہو, تو حضرت اس پہ ایسے ہاتھ پہ, درد تکلیف ختم ہو, وہ درد تکلیف اسی وقت ختم. اور اس ہاتھ کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی. اور اللہ کی نعمتوں کے اتنے قدردان, اللہ, ہم نے اللہ کی نعمتوں کا قدر ان کے سامنے دیکھا. ہاں اتنے بڑے قدردان ہم نے نہیں دیکھے, ایک ایک نعمت کے قدر. اب کیا بتاؤں تم, دیوبند کا 7 سالہ جشن تھا, ہم مفتی ولی ابن ولی, خود بھی ولی باپ بھی ولی, ولی ابن الولی جن کو کہا جاتا تھا, ولی ابن ولی حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں ہمارے بنول ٹاؤن کا وفد کراچی کے, جس میں ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب, کیونکہ یہ بنول ٹاؤن کے شیخ الحدیث, ابو داؤد شریف ساری 22 سال پڑھا ہے. تو یہ سوات سے آئے, کراچی آئے, ویسے وہاں سے بھی لوگ جا رہے لیکن یہ آئے کراچی میں. اور اس قافلے میں جو ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کی زیر نگرانی جا رہا تھا, یہ اس میں یہ بھی تشریف لے. اس میں ہمارے مولانا ادریس میرٹھی رحمت اللہ علیہ بھی, جو میرے شیخ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے میرے شیخ سے پہلے کے شاگرد. میرے شیخ کا کوئی بات ہوتا, کسی استاد کی ہمت نہیں جو سامنے بات کرے, لیکن ایک مولانا ادریس میرٹھی رحمت اللہ علیہ تھے, جب کوئی مسئلہ آتا استادوں کا تو وہ پیش کرتے, کیونکہ وہ ان سے پہلے کے شاگرد تھے انور شاہ کشمیری. اور کتنے بڑے اللہ والے. رمضان المبارک میں تراویح مسجد میں پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے تھے, اور صبح سحری تک, اول تو چلے جاتے عمرے میں, عمرے پہ چلے جاتے, سال بھر پیسے جمع کرتے. بچے بڑے ہو گئے تھے, اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا, سب بچوں کی شادی کر دی. پورا سال پیسے جمع کرتے تھے, اور جمع کرنے کے بعد کچھ تو بنو ٹاؤن میں پڑھاتے تھے, کچھ تاج کمپنی کی کتابوں کی تصحیح کرتے. ان پیسوں کو جمع کرنے کے بعد حضرت اس سے کیا کرتے تھے, ایک عمرہ رمضان المبارک میں, ایک سال کی بیچ میں, اور ایک حج یہ ادا کرتے. ساری زندگی ہم نے یہ پیسے سارے ادھر لگاتے. اور پھر ان کی کرامت ہم نے کیا دیکھی, وہ واحد استاد تھے بنوری ٹاؤن کے استادوں میں. اذان بعد میں ہوتی تھی اور حضرت پہلے صف میں موجود تھے, واحد استاد. اذان بعد میں اور حضرت پہلے صف میں موجود. ایک کرامت تو یہ دیکھی. دوسری کرامت حضرت کی ہم نے یہ دیکھی,
کبھی بھی پورا 8 سالہ زندگی میں ہم نے کبھی سلام میں حضرت سے پہل نہیں کیا. کئی دفعہ ہم نے کوشش کی, دیوار کے پیچھے ہم چھپ جاتے تھے کہ اب حضرت تو نظر آئیں گے نہیں, اور جیسے یہ ظاہر ہوں گے ہم فوراً سلام کر دیں, تو ہم ان سے سلام میں آگے ہو جائیں. اب ہم دیوار کے پیچھے کھڑے, اب اس انتظار میں کہ حضرت سامنے آ جائے تو سلام کرے, اب اس انتظار میں حضرت کہتے السلام علیکم, وہ ہمارا سارا کھیل تماشا ختم. یہ بارہا ہم نے دیکھا کیسے سلام کرتے تھے اور ان کو کیسے نظر آتا تھا. میں اپنے دل سے کہتا ہوں حضرت پر کشف ہو جاتا, یہ طالب علم دیوار کے پیچھے کھڑا ہے اور مجھ پہ سلام کرنا چاہتا ہے, تو میرے سے کہیں پہلے نہ ہو جائے. فرمایا جو سلام پر پہل کرے گا اس کو 30 نہیں کیا, اور جو جواب دے گا اس کو 10 نہیں کیا. تو حضرت سے کسی نے آج تک ہم نے نہیں دیکھا. 8 سال میں نے پڑھا, کیونکہ ہمارے زمانے میں درجہ اعدادیہ نہیں تھا اور تخصص فی الفقہ بھی نہیں تھا. اولا میں داخلہ ہوتا تھا, دور حدیث میں فارغ ہو گیا. ہاں جس سال ہم دور حدیث میں تھے اس سال پہلی مرتبہ تخصص فی الفقہ شروع ہوا, اور اس میں پہلا داخلہ لینے والا ہمارا مفتی عبدالسلام چاٹگانی, جو اللہ کو پیارے ہو. اب وہاں چاٹگام میں انہوں نے بہت بڑا مدرسہ, اس کے محتمم بنائے گئے, شیخ الحدیث بنائے گئے, اور وہاں ان کا انتقال. اور ہم نے ان کو دیکھا مدرسے میں جلسہ ہو, کوئی اجتماع ہو, کچھ بھی ہو, مفتی عبدالسلام چاٹگانی رحمت اللہ علیہ کبھی اپنے دارالفتاح سے ہم نے ان کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ اپنے دارالفتاح میں بیٹھے, کچھ بھی ہو جائے مدرسے میں وہ اپنے بس افتاح کے اندر بیٹھے کہ میرا تو یہ کام ہے, نہ جلسے کے ساتھ کام ہے نہ اجتماع کے ساتھ. وہ اپنے حدیث افتاح کے اندر بیٹھے ہوتے. وہ عجیب آدمی تھے. تو مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمت اللہ علیہ وہ پہلے طالب علم تھے جب تخصص فی الفقہ ہمارے بنو ٹاؤن میں چالو ہوا. اور اس میں ایک ہمارے مارتون کے ایک مولانا احسان اللہ صاحب جو ابھی بھی حیات ہے, اور وہاں مارتون کے اندر وہ ایک علاقے میں ہے, اور اس کی ایک عجیب بات, آپ بیچ میں کیا کروں بات آ جاتی ہے. میں اور والد صاحب ایک دفعہ ایک آدمی آیا ہمارے پاس, آدمی آیا کہنے لگا میرے والد صاحب سے کہ مولانا میرے بچے کو جن لگ گیا, تو آپ چل کے میرے ساتھ دم کر دو. تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں جنات کا کام تو جانتا نہیں, میں نے سیکھا نہیں, نہ یہ تعویذ جانتا, تو میں کیا دم کروں. لیکن وہ پیچھے لگ گیا, اصرار کیا کہ نہیں حضرت آپ چلے ہمارے ساتھ دم کر دو. میں چھوٹا تھا, والد صاحب مجھے ساتھ لے لیا, ہم گئے. اب وہ جنات کا تو کام جانتے نہیں ہو, یہ تو ہے بڑے بدماش. کہتے ان کی دشمنی مت لینا, یہ پھر کبھی بھی نہیں چھوڑتے نہیں آدمی کو جب تک اپنا بدلہ نہ لے. کہتے ایک اونٹ کی دشمنی اونٹ کبھی نہیں چھوڑتا, اور ایک جنات کی دشمنی. تو اب ہم گئے اس کو دم کرنے لگے, تو وہ جن آئے ہوئے تھے. اب نہ میں تو بچہ تھا, والد صاحب تو بڑے تھے, عالم تھے, مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, دہلی کے پڑھے. تو والد صاحب نے وہ جنات سے پوچھا بھائی کیوں آئے تم, اس بیچارے کو چھوڑو. کہا یہ ہمارا جرگا تھا. جرگا جانتے ہیں نا, یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, یہ ہمارے ہندوستانیوں میں نہیں ہوتا, یہ پٹھانوں میں اور بلوچوں میں ہوتا ہے. جرگا بیٹھا ہوا تھا, تو یہ آیا ہماری بیچ میں, اس نے پیشاب کر دیا, تو ہمارے جرگی کی توہین کی. یہ وہ جنات بول رہے والد صاحب. تو والد صاحب سے نے فرمایا اللہ کے بندو, اس بیچارے کو تو تم تو نظر آتے نہیں, تم تو نظر نہیں آئے, تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے. یہ تو گیا پیشاب کی جگہ تھی, یہ ہوتے بھی ایسی گندگی میں, جہاں گندگی کا ڈیر ہے وہیں ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ پاک نے پہلے تو یہ دنیا پہ صرف جنات کو بھیجا, لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی, سرکشی و طغیانی کی, اور اللہ کے احکامات توڑے,
وہ قتل و قتال شروع کیا، خدا کی زمین کی قدر نہیں کی.